السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ جو گھروں میں مکڑی کے جالے لگے ہوتے ہیں، مکڑی اپنا جال بنا لیتی ہے دیواروں پہ، چھتوں پہ، تو کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے اندر شیطان رہتا ہے، لہذا اس کو جلد سے جلد اتار دینا چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ جہاں مکڑی کا جالا لگا ہو تو وہاں شیطان رہتا ہے یا اس کے اندر شیطان رہتا ہے۔ ویسے صفائی کے لحاظ سے اس کو اتار دینا چاہیے، گھر میں صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، پاکی کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ یہ صفائی سے بھی آگے درجہ ہے پاکی کا، کہ جو شخص پاک رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صاف بھی رہتا ہے۔ تو گھروں کو، دفتر کو، بستر، چارپائی، ہر چیز جو ہے مسلمان کی پاک، صاف اور ستھری ہونی چاہیے۔ تو جالے کو اتارنے میں صفائی کے لحاظ سے تو کوئی حرج نہیں، اتارنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر شیطان رہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جس نے کوئی ایسی بات کی ہے اس نے غلط بات کی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ یہاں پر ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی گھروں میں لگا ہوا جالا وہ نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپے تھے تو یہاں پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، تو اس لیے ہم نے سن رکھا ہے کہ اس کو نہیں اتارنا چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف عقائد اور مختلف یہ چیزیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں سنی سنائی جو لوگ آگے شیئر کیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی بات سنے تو اس کی تحقیق کرے۔ الحمدللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی باتیں پوچھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، کیا ہمیں سمجھایا بتایا گیا ہے، تو یہ انتہائی اچھی اور خوش آئند بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو بہرحال مکڑی کا جالا جو ہے، اس کے بارے میں نہ ہی تو کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ اس میں شیطان رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ اس کو نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی غار ثور کے منہ پہ اس نے جالا بنایا تھا۔ تو بعض روایات میں غار ثور کے جو منہ پر جالے کی بجائے، یعنی مکڑی کا یہ جال جو ہوتا ہے، اس کی بجائے کبوتری کے لفظ ملتے ہیں کہ جس نے انڈے دے رکھے تھے، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہاں ان جالوں میں شیطان رہتا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کا جو اصل نسخہ اور طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے ہمیں بتایا ہے، اس پہ تو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہیں، الحمدللہ وہ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو اسلام سے اٹیچ کر کے یعنی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو گھروں سے بھگانے کا جو نسخہ بتایا ہے وہ تلاوت ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ اس طرح نماز سنت نفل وہ گھر پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، گھر میں آتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان اس گھر میں رہتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ایسا کچھ ثابت ہے۔